شہری صاحبہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کھیلوں کے میدان کے اندر بھائی ہم مسافہ نہیں کریں گے ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ, پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ. دوسری طرف یہ تبدیلی اچانک ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے, ڈپلومیسی کی دنیا کے اندر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. آپ کو اور جی اور اس نئے سال کے ساتھ جی آپ نے یہ تصویریں دیکھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور سارے ملک نے حیرت سے بھی اس کو دیکھا, اور میری سوچ تو یہی رہی ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ایک کوئی تبدیلی ہے یا اسٹریٹجی ہے, تو دیکھیں تبدیلی تو ہم سب چاہتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں دو چیزیں اس میں مجھے نظر آئیں کہ شاید ان کے فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے ایک انڈیکیشن دینے کی کوشش کی کہ ہم بنیادی اخلاقی جو اس میں روایات ہیں, چاہے آپ اسے ڈپلومیسی کہہ لیں یا سیاست کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یہ ہاتھ ملانا اور منہ نہیں موڑنا ایک بہت بنیادی پورے سب کانٹیننٹ میں اور ساری دنیا میں ساری دنیا میں ایک بنیادی اخلاقی جیسچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اپنے مسافہ کیا, اس کے آگے ہم جو اس میں پڑھ رہے ہیں سچویشن میں کہ یہ سرد مہری اور لا تعلقی اور دشمنی کا سفر جو ہے, دشمنی سے سرد مہری کب ہوگی اور سرد مہری سے لا تعلقی سے دوستی کب بنی, یہ بہت سارے سٹیجز ہیں. تو دیکھیں واضح دشمنی تو ان کے ایکشن سے نظر آ رہی ہے, ان دا سینس کہ جو ہم نہیں اس کو فروغ دیتے نہ اس کو سسٹین کرتے ہیں, لیکن خاص طور سے مسئلہ پانی کے مسئلے پہ اسی ہی وقت چل رہا ہے ان کا ایک رد عمل انڈس واٹر ٹریٹی جو بہت ہی ساری جنگوں کے درمیان چلتی رہی. وہ ایک سسٹینیبل میجر تھی, دیرپا ٹریٹی تھی ممالک کے درمیان. اب اس کو انہوں نے الگ کر کے پہلگام کے بعد مئی کے بعد یہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے نئے پروجیکٹ شروع کیے, 6-7 نئے پروجیکٹ لسٹڈ ہیں, جس سے خاص طور سے کل پرسوں جو بات ہوئی ریور چناب کے فلوز امپیکٹ ہو سکتے ہیں, اور آپ کے یہاں اس کے فلوز بہت اہمیت کے متحمل ہے آپ کے ایگریکلچر کے اور سیزنس کے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک طرف چل رہا ہے عمل, اور ان کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بیان بازی بھی وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے, وہ آپ نے دیکھا. لیکن فارن سیکرٹری اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہوں گے اور اپنا ایک تھوڑی سی ان کی لچک ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, مگر اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ مسافہ کریں اور ایک اخلاقی بنیادی جیسچر سے بات کریں. اب آپ نے دیکھا کہ سب سے جو ہمارا ایک دیرپا اور بچا کچا CBM جسے کہتے ہیں اعتماد سازی کے عمل, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں جو سائن ہوتا ہے, جو نیوکلیئر انسٹالیشنز کا ایکسچینج ہوتا ہے 1 جنوری کو ہر سال, تو وہ بھی ہو گیا. لیکن یہ بہت کم اب رہ گئے ہمارے اس طرح کے CBMs. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی سب کچھ بند ہو گیا ہے. سفارت خانوں میں بھی ہائی کمشنرز نہیں ہیں جو بنیاد بنتے ہیں آگے چلنے کی. تو میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ لوگوں کو اس سے زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک بریک تھرو ہے. اگر ہے تو دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ کوئی بھی امن یا ڈائلاگ کی جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اسے خیر مقدم کیا ہے, واضح طور پر ویلکم کیا ہے. اور انہوں نے اگر ہاتھ بڑھانا ہے تو کوئی سبسٹینشیل ہاتھ بڑھائے نا, کوئی بات کرتے کہ ہم آگے بھی آپ سے کوئی ڈسکشن کرتے ہیں. اور پاکستان ہر موضوع پر ڈسکشن پر میں سمجھتی ہوں ہمیشہ دھتکارتا نہیں ہے دھتکارتا نہیں ہے. وہ پھر ایک اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑا ریزنیبل ملک ہیں, ہم ایک گلوبل پاور ہیں, ہم نے تو بات کی ہے. لیکن وہ نہیں کرتے, وہ کنڈیشن اٹیچ کر دیتے ہیں نا, ایسی کہ آپ بات ہی نہ کر سکیں. بالکل صحیح بات ہے. جی شہری صاحبہ, ابھی جو اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ بھی اس وقت میں نہ مانوں کی رٹ وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ پاکستانی میڈیا کو ڈیسپریٹ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ ڈیسپریٹ پاکستانی میڈیا فیبریکیٹڈ ہیڈ لائن جو ہے وہ بنا کر پیش کر رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس اس کی اس لیے بھی ہے, آپ اس کو بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش
میں یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, تو وہاں پر اس انسیڈنٹ کا ہونا کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل جنوبی ایشیا میں جو تنازعات ہیں وہ بھی ایک اپنی شکل بدل رہے ہیں نا. آخر بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ایک سرد مہری کا شکار تھے, یہ سب ہم جانتے ہیں. اور پھر وہاں چینج آف گورنمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کتنی اب ہمارا تبدیلی آ رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہے معاملات. تو اس حوالے سے وہاں بھی بہت بڑی, ہندوستان میں بھی خاص سے ٹینشنز ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایک تاریخ ہے اور ایک ہم ان کو دونوں کو پھر سے کوآپریشن میں کیوں تبدیل ہونے دیں, یہ ایک نظر آ رہا ہے. اور ان کی میڈیا جو ہے دیکھیے وہ کافی لائن لیتے ہیں اپنی ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری سے. اگر وہ وہاں کوئی سبسٹینشل تبدیلی نظر آتی تو وہ بھی اس پر کامنٹ کرتے, لیکن ان کا ایک رویہ بہت ہی افسوسناک ہے جی, اور بہت مجھے فرینکلی بچکانا لگتا ہے. پاکستان سے یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن وہاں ایک مذائقہ خیز امیچورٹی سی نظر آتی ہے جو اپنے ملک کے حالات کو بالکل نظر انداز کرتی ہے. وہ دیکھتے نہیں ہے. نیو دلی کی اشرافیہ کے باہر آپ جو دیکھیں حالات, اور جنرل اشرافیہ کے باہر آپ حالات ہندوستان میں کوئی, بھارت میں کوئی اچھے تو نہیں ہیں. جہاں تک فارمرز کے حالات ہیں, خاص طور فارمنگ, پانی, ان ساری کلائمیٹ سے ایون مائنورٹیز بھی. جی مائنورٹیز کے حالات. میں تو صرف سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بہت یہ ایک امیر ملک ہے, بے شک ہوگا, لیکن وہ عمرہ جو ہے وہ ایک چھوٹا پرسنٹیج ہے, بہت ہی چھوٹا پرسنٹیج ہے نا. اور جو نیچے حالات ہیں جس کے لیے آپ کو جو 21ویں صدی کے معاملات ہیں, خاص طور سے ماحولیات کے جو ایشوز ہیں, واٹر شیئرنگ, آپ کی ایئر کوالٹی, آپ کی آلودگی جو پانی اور ہوا میں ہوتی ہے, آپ کی سوئل, آپ کے پانی کے بیسن, اور آپ کے جو بارڈر سے اس طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے ماؤنٹین رینجز جو ہیں وہ ایک کامن, جسے کہتے ہیں گلوبل کامنس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ آپ کے شہر جنوبی ایشیا کے بہت ہی میں سمجھتی ہوں ضروری, بہت ہی پریشس کامنس ہیں, اور ان کو آپ اپنی بہت ہی ایک سیاسی اور شارٹ ٹرم دشمنیوں کا شکار بنا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے پورے ملک کو بھی, اس کے آنے والی نسلوں کو بھی یرغمال بنا رہے ہیں اپنی سیاسی شارٹ ٹرم اہداف کے لیے. اور وہ اہداف کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو الیکشن جیتنے ہوتے ہیں, کبھی بہار میں یا کہیں نہ کہیں اسٹیٹ الیکشن, تو وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا طبل بجاتے ہیں, وہ جنگ ہار کے لیے طبل بجاتے ہیں. اور شہری صاحبہ ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی آپ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, نظر آ رہا ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس نیریٹو کو اب بائی کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے پاکستان کا استعمال کر کے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. آخر کامنٹ یہ کر دیجیے گا, آپ نے انٹرنل پالیٹکس کی بات کی اور کچھ آپ نے ذکر دنیا کا بھی کیا, انٹرنیشنل بھی. یو این کی رپورٹ آئی تھی جس میں بھارت پر تنقید کی گئی کہ بھئی انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ نے ہیلڈ ان ابیئنس رکھا ہوا ہے, ان کا نیریٹو یہاں پر بالکل بیک فٹ پر چلا گیا. اس نے کتنا پریشر ڈالا ہوگا ٹرمپ کی طرف سے یا پھر خلیجی ممالک کی طرف سے, جو اس وقت پاکستان کی, ہم اگر میں لے مینز لینگویج میں کہہ سکوں, آؤ بھگت اس وقت جاری ہے یا پاکستان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے, اس نے کتنا زیادہ کنسرن دکھایا ہوگا بھارت کے اندر یا وہاں کے سفارتی حلقوں کے اندر؟ جی سفارتی حلقوں نے تو ضرور اس کو دیکھا ہوگا اور ایک چپ کا روزہ رکھ لیا تھا, ایسا لگتا ہے, کیونکہ وہاں سے کوئی ایسی کامنٹری نہیں آئی ہے جو پر وہ اپنا دفاع کرتے یا کوئی واضح اپنا موقف رکھتے کہ نہیں ہمارا مقصد یہ تھا. ریاستیں کرتی ہیں جب ان کے خلاف کوئی رپورٹ آتی ہے, تو کوئی لڑی چوری آپ نے بھی سنی نہیں ہوگی اس پر, کوئی ان کا موقف نہیں آیا درست کرنے کا یا کہ ہم آگے کیا کریں گے, آگے کی کوئی بھی انہوں نے پیشن گوئی نہیں کی. تو یہ UN کی 5 رپورٹ تھیں جس پر ہندوستان کو ہمارے ہاتھوں لیا ہے. ان کے جائزے ایسے ہلکے نہیں ہوتے, تو انہوں نے اس کو بالکل جسے اگنور کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ عالمی اداروں کو
और से यूनाइटेड नेशंस को हर सतह पे वो इग्नोर करने की कोशिश, वो सब अब जनरल असेंबली और इस तरह की कमेटियों में अपनी करते हैं जहाँ उनको जरूरत है, लेकिन वहाँ भी अब उनको सुबकी होने लगी है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि फ्रैंकली वो एक रोग स्टेट का आदमी कवानीन के बाहर रहते हैं तो वो रोग स्टेट ही होती है ना, बिल्कुल ऐसे और वो इस तरह उनकी रियासत तल्ख ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहती, क्योंकि अगर वो पहल करते हैं तो पाकिस्तान मैं समझती हूँ जरूर जवाब देगा। हम एक इरेशनल और हमने दिया भी है रियासत नहीं है जी, बिल्कुल रैशनल, और हमने दिया भी है रियासत नहीं है जी, बिल्कुल रैन मंत्र की रियासत नहीं है, और हमने हमेशा अमन की पेशरफ का जवाब हमेशा अमन के ही हाथ से दिया है, और जंग के दौरान भी हमने पहल कभी नहीं की, तो क्योंकि जंग से किसी को फायदा नहीं होता है ना, तो मगर उनकी सोच ये अब नहीं वाजे रखते हैं, और पीछे आप देखते हैं कि 19वीं सदी की जो जंगों की सोच है वो इनके यहाँ डोमिनेट कर रही है, और ये बड़ी खतरनाक सोच है एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए जिसका हमसाया भी न्यूक्लियर आर्म्स है और जिसने अपना लोहा मनवा लिया। अब इसके बारे में तो हम और क्या कहें। And you remember they used to take so much pride in their lobbying and diplomacy. वो एक जो एक आँख खुलनी थी ना, सच जो उनके सामने आना था वो आ चुका है। स्पेशली हमें याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और एक पूरा वक्त हमारा गया था दुनिया भर में, और क्या उन्होंने डिप्लोमेसी की, दैट वाज वेरी वेरी गुड एंड अप्रिशिएटिव। थैंक यू सो मच। शही रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद